اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول ہے، اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہا مان لے تو یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ، اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، ظاہر ہے کہ ہر صحابی یہ جانتا تھا کہ اللہ کا رسول ہم میں موجود ہے، اس کے باوجود فرمایا اور جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے نفس نفیس موجود ہونے اور آپ کی وفات کے بعد کتاب و سنت کی موجود ہونے کے باوجود جو شخص اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حدیث سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، در حقیقت وہ اس بات سے جاہل ہے کہ ہم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ ہمیں ہر معاملے میں ان کی بات ماننا چاہیے، کیونکہ اگر اسے یہ بات معلوم ہوتی تو وہ رسول اللہ کی اطاعت کرتا اور رسول کو اپنی اطاعت کروانے کی کوشش نہ کرتا۔ جس طرح وہ شخص جاہل ہے کہ جو چار دیواری کے باہر سے آپ کو آوازیں دیتا ہے، اور وہ شخص جاہل ہے جو کسی فاسق کی لائی ہوئی خبر پر بلا تحقیق کارروائی کر گزرتا ہے، اسی طرح وہ شخص بھی جاہل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حدیث کے ہوتے ہوئے اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ اس لیے اسے یہ بتانے کی شدید ضرورت ہے کہ جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، یعنی رسول کے احکام چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ علم و حکیم ہے، اس کا ہر حکم علم و حکمت اور رحمت و مصلحت پر مبنی ہے، اس لیے رسول کی اطاعت کرنے سے تم ہر طرح کی مشقت اور مصیبت سے بچے رہو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ جیسے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور رسول کو بھی تمہارا مشقت میں پڑنا کسی صورت گوارا نہیں۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اس پر بہت شاق ہے کہ تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے۔ اس کے برعکس اگر رسول تمہاری اطاعت کرے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ اول تو تمہاری سب کی بات ایک نہیں ہوگی، ہر شخص وہ بات منوانے کی کوشش کرے گا جو اس کے خیال میں اس کے فائدے کی ہے، تو رسول کس کی بات مانے گا اور کس کی بات کا امت کو حکم دے گا؟ پھر تمہارا علم ناقص ہے، نہ تمہیں مستقبل کی کوئی خبر ہے، نہ تم غیب کا علم رکھتے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ تم جسے اپنے لیے فائدہ مند سمجھ رہے ہو وہ انجام کے لحاظ سے کس قدر نقصان دہ ہے۔ اس لیے جس طرح کائنات کا نظام درست اس لیے چل رہا ہے کہ وہ ایک اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، اسی طرح شریعت کا نظام بھی صرف رسول کی اطاعت سے صحیح چل سکتا ہے، کیونکہ اس کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے تو سب آسمان و زمین اور جو کوئی ان میں ہے یقیناً بگڑ جائے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ رسول بعض تدبیری امور میں تمہارا مشورہ مان بھی لیتا ہے، کیونکہ اسے اللہ کی طرف سے مشورے کا حکم دیا گیا ہے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سو ان سے درگزر کر اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر اور کام میں ان سے مشورہ کر لیا کر، مگر یاد رکھو تمہارا کام حکم دینا نہیں مشورہ دینا ہے۔ رسول مناسب سمجھے تو مان لے، مناسب نہ سمجھے تو نہ مانے، آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے ساتھ اسی نے کرنا ہے۔ جیسا فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، جس میں تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان تینوں شامل ہیں۔ یعنی اگر رسول بہت سی باتوں میں تمہاری اطاعت کرے تو یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشکل میں پڑنے سے بچا لیا اور ایمان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا، اور اسے تمہارے دلوں میں ایسا مزین کر دیا کہ تم خوش دلی سے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گئے۔ اس لیے بعض اوقات بتقاضائے بشریت تم سے غلطی ہو جاتی ہے، مگر ایمان کی محبت اور کفر سے نفرت کی بدولت تم جلد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور گناہوں سے باز رہتے ہو۔ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یعنی کفر، فسوق اور عصیان کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ رازی نے فرمایا ایمان میں تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان تینوں شامل ہیں۔
کفر دل کی تصدیق نہ ہونا ہے، فسوق زبان سے اقرار نہ کرنا ہے، اور عصیان عمل نہ کرنا ہے۔ شیخ عبد الرحمن السعدی فرمایا کفر کا معنی تو ظاہر ہے، فسوق سے مراد بڑے گناہ کبائر، اور عصیان سے مراد ان سے کم تر درجے کے گناہ ہیں۔ واللہ عالم۔ اولئک هم الراشدون، یعنی یہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اسے ان کے دلوں میں مزین کر دیا ہے، اگر کفر و فسوق و عصیان کو ان کے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ ہیں جو کامل ہدایت والے ہیں۔ الف لام بیان کمال کے لیے ہے اور حصر کا فائدہ بھی دے رہا ہے کہ صحابہ ہی ہدایت پر ہیں، ان کے دشمن اور مخالف گمراہ ہیں۔ اس آیت میں صحابہ کرام کی بے حد فضیلت بیان ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے وہ اوصاف حمیدہ بیان کیے جو اس نے انہیں عطا فرمائے، اور آخر میں صریح الفاظ میں ان کے راہ راست پر ہونے کی شہادت دی ہے۔ فضلا من اللہ و نعمتا واللہ علیم حکیم، اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کی وجہ سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ آیت فضلا من اللہ و نعمتا، یہ الراشدون کا مفعول لہو ہے، یعنی یہ لوگ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت کی وجہ سے کامل ہدایت والے ہیں۔ یہ حببہ اور کرہ کا مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اندھا دھند نہیں بلکہ اپنے کمال علم و حکمت کی بنا پر انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا، ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب اور مزین کر دیا، کفر و فسوق اور عصیان کو ناپسندیدہ بنا دیا، اور انہیں راہ راست پر گامزن فرما دیا، کیونکہ وہ ان کے استعداد و اہلیت پوری طرح جانتا تھا، اور اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ وہ انہیں اس مقام پر فائز فرما دے۔ السلام علیکم۔